نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب طالبات؟ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے اور ہم سب سے اپنے دین کا بہترین کام لے لے، آمین۔ طالبات، الحمدللہ رجوع الی القرآن کے سلسلے میں آج ہمارا 10واں سبق ہوگا انشاءاللہ۔ سبق نمبر 10، پارہ نمبر 1، سورۃ بقرہ، آیت نمبر 30 to 39، 39 تا 39۔ سب سے پہلے تجوید کے رولز دیکھیں گے، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کے رواں ترجمے اور تفسیر کی طرف آئیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، وَإِذْ، واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کریں گے، زال کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، قا الف مدہ ہے، ربک را کو موٹا پڑھیں گے، با کو جھٹکے سے، کاف باریک۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، لل لام کو ہلانا نہیں ہے، ملائی، یہاں پر جو مد ہے وہ مد متصل ہے، جس کی مقدار یعنی اس کو کتنا لمبا کرنا ہے، اس کی حرکت کی مقدار اس کو 4 سے 5 حرکات کے برابر ہم اس کو لمبا کریں گے۔ ملائکتی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے اور نی یا مدہ ہے، جاعلن جا الف مدہ ہے، یہاں پر جاعلن نون تنوین کا اخفا، فی الارض لام کو ہلانا نہیں ہے، را کو موٹا اور داد کو بھی موٹا ادا کریں گے، خلیفہ خا کو موٹا، لی یا مدہ ہے، وقف کی صورت میں گول تا ہائے ساکنہ میں بدل جائے گی، قالوا اتجعل فیہا، قا الف مدہ ہے، لو واو مدہ ہے اور اس پہ جو مد بن رہی ہے یہ مد منفصل ہے، اس کی حرکت کی مقدار 4 حرکات کے برابر ہے۔ قالوا اتجعل، تاج جیم پہ قلقلہ عین کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے، فیہا فی یا مدہ ہے، ہا الف مدہ ہے، من یفسد یہاں پر نون تنوین کا اخفا مع الادغام، من یفسد فیہا فی یا مدہ ہے، ہا الف مدہ ہے، ویسفک الدماء یہاں پر سین کو سیٹی کی ساؤنڈ کے ساتھ ادا کریں گے، ویسفک الدماء یہاں پر جو مد ہے یہ مد متصل ہے، اسے مد واجب بھی کہتے ہیں، اس کی مقدار 5 حرکات کے برابر ہوتی ہے اور یہ الف مدہ ہے، ما الف مدہ ہے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، وَنَحْنُ ہا کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے، نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ یہاں پر ہم میم ساکن کا اظہار ہے، دال کو باریک کاف کو بھی باریک پڑھیں گے، وَنُقَدِّسُ قاف موٹا ادا کیا جائے گا، دال کو جھٹکے سے، سین کو سیٹی کی ساؤنڈ کے ساتھ ادا کریں گے، لاک لا اور کاف، لام اور کاف دونوں باریک پڑھے جائیں گے، قال انی اعلم، قا الف مدہ ہے، انی نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے اور یہ یا مدہ ہے، اس کے اوپر جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، اعلم حمزہ کو تحقیق سے پڑھیں گے، حمزہ اور آئین کی ساؤنڈ جو ہے اس کو کلیئر لے کے آنا ہے، اعلم ما لا تعلمون، ما الف مدہ ہے، لا الف مدہ ہے، تا عین کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے،
मुंह वाव मद्दा है, इसलिए वक्फ की सूरत में मद करके पढ़ सकते हैं। तअलमून वअल्लम आदम अल अस्मा। आ मद्दे असली है, मल लाम को हिलाना नहीं है। अस यहाँ पर सीन को सीटी की साउंड के साथ अदा करेंगे। माई, मा अलिफ मद्दा है और इसके ऊपर जो मद है ये मद्दे मुत्तसिल है। इसकी मिकदार 5 से 6 हरकत के बराबर है। आदम अल अस्मा कुल्लाहा, हा अलिफ मद्दा है। सुम्मा अरदहुम, सुम्मा में मुशद्दद पे होना जरूरी है। रा को मोटा अदा करेंगे, दौद को भी मोटा अदा करेंगे। हम मीम साकिन का इजहार है, इख्फा नहीं करेंगे। अलल मलाइकती, अलल लाम को हिलाना नहीं है। मलाई, यहाँ पर जो मद है मद्दे मुत्तसिल है। मलाइकती फ़क़ाल अंबिऊनी, क़ा अलिफ मद्दा है। अंबी, यहाँ पर नून साकिन का इख्फा अल अक़लाब है। यहाँ पर नून की साउंड को मीम की साउंड में बदल देंगे। अंबिऊनी, ऊ वाव मद्दा है, नी या मद्दा है। बि अस्माई, बि अस्माई हाउलाई। बी अस, बा को बारीक, अस सीन को सीटी के साथ, मा अलिफ मद्दा है और मद मद्दे मुत्तसिल है। हाउलाई, यहाँ पर हा अलग है और ऊ अलग है, इसलिए हा के ऊपर जो मद है वो मद्दे मुत्तसिल है। हाउलाई, लाई, यहाँ पर जो ला अलिफ मद्दा है और मद मद्दे मुनफसिल है। इन कुंतुम सादिकीन, इन यहाँ पर नून साकिन का इख्फा अल गुन्ना, कुन नून साकिन का इख्फा अल गुन्ना, तुम मीम साकिन का इजहार है, इख्फा नहीं करेंगे। सादिकीन, सौद को मोटा अदा करेंगे। की या मद्दा है, इसलिए वक्फ की सूरत में मद करके पढ़ सकते हैं। इन कुंतुम सादिकीन। क़ालू सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना। क़ालू, काफ अलिफ मद्दा है, लू वो मद्दा है। सुबह, बा पे कलकला होगा, हा मद्दे असली है। ना और का, नून और काफ दोनों को बारीक पढ़ेंगे। सुबहानका, ला अलिफ मद्दा है। इल्मा लना, लना ना अलिफ मद्दा है और मद मद्दे मुनफसिल है। इल्ला, ला अलिफ मद्दा है, मा अलिफ मद्दा है। अल्लमतना, ना अलिफ मद्दा है। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। इन्नका, नून में शद्दत पे गुन्ना जरूरी है, काफ को बारीक पढ़ेंगे। अंता, नून साकिन का इख्फा माल गुन्ना। अंतल, लाम को हिलाना नहीं है। आली, ली या मद्दा है। अलीमुल हकीम, की या मद्दा है, इसलिए वक्फ की सूरत में मद करके पढ़ सकते हैं। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। क़ाल या आदमु, क़ा अलिफ मद्दा है, या अलिफ मद्दा है, मद मद्दे मुनफसिल है। आदमा, आ मद्दे असली है। ये दरअसल या अलग है और आदमु अलग था, दोनों को मिलाकर लिखा हुआ है। अम्बिहुम, यहाँ पर नून साकिन का इख्फा अल अक़लाब, बा को झटके से अदा करेंगे। हम मीम साकिन का इख्फा अल गुन्ना।
قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم ما الف مدہ ہے اور اس کے اوپر جو مد ہے وہ مد متصل ہے. فلما أنبأهم بأسمائهم فلما ما الف مدہ ہے، میم شدت پہ غنہ ضروری ہے اور مد منفصل ہے. انبأهم یہاں پر نون ساکن کا اخفاء مع الاقلاب ہے، یعنی نون کی ساؤنڈ کو میم کی ساؤنڈ میں بدلیں گے. انبأهم ہم یہاں پر میم ساکن کا اخفاء مع الغنہ. انبأهم بأسمائهم یہاں پر جو مد ہے مد متصل ہے اور میم ساکن کا یہاں پر اظہار ہے، اخفاء نہیں کریں گے. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. الف مدہ ہے، علم لام. قال ألم أقل لكم الف مدہ ہے، علم میم ساکن کا اظہار ہے، اخفاء نہیں کریں گے. أقل لكم قاف کو موٹا ادا کریں گے. کم میم ساکن کا اظہار ہے، اخفاء نہیں کریں گے. انی نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، نی یا مدہ ہے اور مد منفصل ہے. اعلم عین کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے. غیب السماواتی غی یا لین ہے. غیب السماواتی ما الف مدہ ہے، واو الف مدہ ہے. والارض را کو موٹا، ضاد کو بھی موٹا ادا کریں گے. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ما الف مدہ ہے، تب با پہ قلقلہ کریں گے. دو واو مدہ ہے، ما الف مدہ ہے. کنتم یہاں پر نون ساکن کا اخفاء مع الغنہ. تم میم ساکن کا اظہار ہے، اخفاء نہیں کریں گے. تکتمون منہ واو مدہ ہے، اس لیے وقف کی صورت میں مد کر کے پڑھ سکتے ہیں. وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا وَإِذْ ذال کو نرمی سے ادا کریں گے. قُلْنَا قاف کو موٹا ادا کریں گے، لام کو ہلانا نہیں ہے. نا الف مدہ ہے. لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لام کو ہلانا نہیں ہے. ملائی یہاں پر جو مد ہے مد متصل ہے. للملائکۃ اسجدوا دو واو مدہ ہے. لآدم مد اصلی ہے. لآدم فسجدوا الا ابلیس. فسجدوا دو واو مدہ ہے اور مد منفصل ہے. اللہ پہ جو مد ہے یہ بھی مد منفصل ہے اور لا الف مدہ ہے. ایب با پہ کلکلا لی یا مدہ ہے. ابلیس. ابا واستکبارا ابا با مد اصلی ہے. واستکبارا با کو باریک اور را کو موٹا ادا کریں گے. حالت فتحہ اور دمہ میں را ہمیشہ موٹی پڑی جاتی ہے اور حالت کسرہ میں را باریک پڑی جائے گی. وَكَانَ کا الف مدہ ہے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کا الف مدہ ہے. ری یا مدہ ہے، اس لیے وقف کی صورت میں مد کر کے پڑھ سکتے ہیں. مِنَ الْكَافِرِينَ. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. وَقُلْنَا قاف کو موٹا، نا الف مدہ ہے. یا آدم یا پہ جو مد ہے وہ مد متصل ہے. پچھلے بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یا الگ ہے، آدم الگ ہے. یہاں پر دونوں کو اکٹھا ملا کر لکھا ہوا ہے. مد اصلی ہے. یا آدم اسکن سین کو باریک سیٹی کے ساؤنڈ کے ساتھ ادا کریں گے. کن نون ساکن کا اظہار ہے، اخفاء نہیں کریں گے. انتا یہاں پر نون ساکن کا اخفاء ہے مع الغنہ.
وزوجکل جنتا، زو واو لین ہے، جنتا نون میں شدت پہ غنہ ضروری ہے، وکلا لا الف مدہ ہے، منہا ہا الف مدہ ہے، اور راغدن را کو موٹا اور غین کو بھی موٹا ادا کریں گے، دن نون تنوین کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے، حیثو حی یا لین ہے، شئتما ما الف مدہ ہے، حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے، ولا تقربا ولا لا الف مدہ ہے، تق قاف پہ قلقلہ ہوگا، را کو موٹا ادا کریں گے، با الف مدہ ہے، ولا تقربا حاضی ہا الف مدہ ہے، حاضی ہی شجرات، را کو موٹا ادا کریں گے، فتکونا کو وہ مدہ ہے، نا الف مدہ ہے، من الظالمین ظا مد اصلی ہے، می یا مدہ ہے، فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ زا کو زور کے ساتھ ادا کرتے ہیں، سیٹی کی ساؤنڈ آئے، بزنگ ساؤنڈ، فَأَزَلَّهُمَا ما الف مدہ ہے، شی یا لین ہے، تو مد اصلی ہے، شیطان انہا ہا الف مدہ ہے، فَأَخْرَجَهُمَا اخ خا کو موٹا را کو موٹا ادا کریں گے، ہما ما الف مدہ ہے، مما میم شدت پہ غنہ ضروری ہے اور یہ الف مدہ ہے، کانا کا الف مدہ ہے، نا الف مدہ ہے، فی یا مدہ ہے، اس لیے وقف کی صورت میں مد کر کے پڑھ سکتے ہیں، مما کانا فیہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ وَقُلْنَا اهْبِطُوا نا الف مدہ ہے، تو واو مدہ ہے، بعضکم کم یہاں پر میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے، لِبَعْضٍ دعت کو موٹا ادا کریں گے، یہاں پر نون تنوین کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے، عدو یہاں پر نون تنوین کا اخفا، وَلَكُمْ میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے، فِي الْأَرْضِ را کو موٹا دعات کو موٹا، مستقر ومتاع إِلَى حِين مستقر و قاف کو موٹا ادا کریں گے، را کو بھی موٹا ادا کریں گے، یہاں پر نون تنوین کا ادغام ہے، تا الف مدہ ہے، نون تنوین کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے، الا لا مد اصلی ہے، ہی یا مدہ ہے، اس لیے وقف کی صورت میں مد کر کے پڑھ سکتے ہیں، فتلقى آدم فتلقى قاف کو موٹا ادا کریں گے اور یہ مد اصلی ہے، مد منفصل ہے، آدم آ مد اصلی ہے، من ربہ نون ساکن کا اظہار مع الادغام، را کو موٹا ادا کریں گے، کلمات ما الف مدہ ہے، تن یہاں پر نون تنوین کا اخفا، فتاب علیہ تا الف مدہ ہے، علی لی یا لین ہے، انہو هو التواب الرحیم، انہ نون شدت پہ غنہ ضروری ہے، ہو مد اصلی ہے، انہو هو التواب الرحیم، ہی یا مدہ ہے، اس لیے وقف کی صورت میں مد کر کے پڑھ سکتے ہیں، انہو هو التواب الرحیم، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا قُلْنَا نا الف مدہ ہے، تو واو مدہ ہے، منہا ہا الف مدہ ہے، جمی می یا مدہ ہے، ان یہاں پر ملانے کی صورت میں نون تنوین کا اخفا مع الغنہ، اور وقف کی صورت میں ایک حرکت کو گرا دیں گے اور یہ الف مدہ ہوگا، آ جمی آ، فا الف مدہ ہے، میم شدت پہ غنہ ضروری ہے، ما الف مدہ ہے، یاتینکم یا الف مدہ ہے، نون میں شدت پہ غنہ ضروری ہے، یاتینکم منی یہاں پر کم میم ساکن کا اظہار مع الادغام ہے، نون میں شدت پہ غنہ ضروری ہے، ہدن نون تنوین کا اخفا، فمن نون تنوین کا اخفا مع الادغام، تابعہ
ہدا یا دا الف مدہ ہے، فلا خوف لا الف مدہ ہے، خو واولین ہے، علیہم فلا خوف علیہم، لئی یا لین ہے، ہم میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے، ولا ہم اور لا الف مدہ ہے، ہم میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے، یحزنون نو واو مدہ ہے، اس لیے وقف کی صورت میں مد کر کے پڑھ سکتے ہیں، والذین کفروا ذی والذین ذی یا مدہ ہے، کفروا رو واو مدہ ہے، وکذبوا بو واو مدہ ہے، بآیاتنا آ الف مدہ ہے، یا الف مدہ ہے، نا الف مدہ ہے، اور اس کے اوپر جو مد ہے وہ مد منفصل ہے، اولئک اولئک اصحاب النار، صاد کو موٹا ادا کریں گے، ہا مد اصلی ہے، بن ناری نا الف مدہ ہے، نون میں شدت پہ غنہ ضروری ہے، ہم یہاں پر میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے، فی ہا فی یا مدہ ہے، ہا الف مدہ ہے، خالدون خا مد اصلی ہے، دو واو مدہ ہے، اس لیے وقف کی صورت میں مد کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ جی طالبات، یہ تو تھے ہمارے آج کے سبق کے تجوید کے رولز۔ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، انہوں نے کہا کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے کہا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کے سامنے حضرت آدم اور ان کی اولاد کی خلافت کا ذکر اور ان کا جواب۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم پر اپنے احسان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نے انہیں پیدا کرنے سے بھی پہلے ان کا مالائے اعلیٰ میں ذکر فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یعنی اے نبی اس وقت کو یاد کریں اور اپنی قوم کو یہ قصہ سنائیں جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ یا نائب بنانے والا ہوں، یعنی ایک ایسی قوم جو قرنن بعد قرن اور نسلن بعد نسل ایک دوسرے کے بعد آئے گی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ انعام، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، اور وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا۔ اور پھر سورۃ نمل کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے۔ اور پھر سورۃ زخرف کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو تمہارے عوض فرشتے بنا دیتے جو تمہاری جگہ زمین میں رہتے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، سورۃ مریم، پھر ان کے بعد چند ناحلف ان کے جانشی ہوئے، یعنی نکارہ اور نکمے خلیفہ بنے۔ بظاہر تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اس کے نائب بنانے سے متعین طور پر حضرت آدم علیہ السلام مراد نہیں تھے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام مراد ہوتے تو پھر فرشتوں کی یہ بات مناسب ہی نہیں تھی کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا تو اس زمین میں ایسے شخص کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو خرابیاں پیدا کرے اور خون خرابہ کرتا پھرے؟ فرشتوں کا خیال تھا کہ جنس انسان میں بعض جو لوگ ایسے ہوں گے جو خون بہائیں گے، خون خرابہ کریں گے، اور ان کو یہ بات کس ذریعے سے معلوم ہوئی؟ کسی ذریعے سے جو کوئی خاص ہو یا انسانی طبیعت کے پیش نظر تجسس کے لیے معلوم کرنا چاہا ہو، کیونکہ انہیں بتایا گیا تھا کہ یہ گوندی ہوئی، سڑی ہوئی، بدبودار مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یا پھر لفظ جو خلیفہ ہے اس کے مفہوم سے انہوں نے سمجھا کہ یہ خود ہی لوگوں کے درمیان واقع ہونے والے جھگڑوں کا فیصلہ کرے گا، مظالم کی روک تھام کرے گا اور حرام کاموں اور گناہ کے کاموں سے روکے گا۔
ان کی یہ بات اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہوئے ہرگز نہیں تھی، بلکہ نہ ہی حسد کی بنا پر تھی۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ وہ زمین میں فساد برپا کریں گے، تو اسی بنا پر فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ فرشتوں کا یہ سوال اس مخلوق کی تخلیق میں جو حکمت کار فرما تھی اسے معلوم کرنے کے لیے تھا۔ یعنی فرشتوں نے عرض یہ کی کہ اے اللہ، اس مخلوق کے پیدا کرنے میں حکمت کیا ہے؟ حالانکہ اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو خرابیاں پیدا کریں گے، زمین میں خون خرابہ کریں گے، خون بہائیں گے۔ اگر اسے پیدا کرنے سے مقصد یہ ہے کہ وہ تیری عبادت کریں تو ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح اور تقدیس کرتے رہتے ہیں، یعنی ہم تیری نماز پڑھتے ہیں، اور تیری نافرمانی کی بھی کوئی چیز ہم سے نہیں صادر ہوتی، تو پھر ہم پر کیوں اکتفا نہیں کیا جاتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی کہ مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں کہ اس مخلوق کے پیدا کرنے میں کیا مصلحت ہے جو ان مفاسد کی نسبت زیادہ راجح ہے جن کا تم نے ذکر کیا، اور تم اس مصلحت کو نہیں جانتے کہ ان میں انبیاء پیدا کروں گا، میں ان میں اپنے رسولوں کو مابعوث کروں گا، ان میں صدیق ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، عباد، زہاد، اولیاء، ابرار، مقربین، علماء، عاملین، مجھ سے ڈرنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی اتباع کرنے والے بھی ہوں گے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ فرشتے جب اللہ تعالیٰ کے پاس اس بندے کے اعمال لے کر جاتے ہیں فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ عَالَمُ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ فَقَالُوا، پس فرشتے جواب دیتے ہیں تَرَقْنَاهُمْ يُصَلُّونَ وَآتَيْنَاهُمْ يُصَلُّونَ، یعنی فرشتے جواب دیتے ہیں کہ ہم جب ان کے پاس سے آئے ہیں تو اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تھے تو بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ اس لیے کہ فرشتے ہمارے پاس نماز فجر اور نماز عصر میں آتے اور جاتے ہیں۔ کچھ فرشتے آتے ہیں اور دوسرے اعمال لے کر اوپر چلے جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل، رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو فرشتوں کا یہ کہنا کہ ہم جب ان کے پاس سے آئے ہیں تو اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جواب دیتے ہوئے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، تو اس کے معنی یہ ہے کہ تم نے تو ان کے بارے میں یہ ذکر کیا ہے، لیکن ان کے پیدا کرنے میں جو حکمت ہے اسے تم نہیں جانتے۔ اس کے بارے میں ایک اور قول بھی ہے کہ فرشتوں نے جب یہ کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی یہ کہ تم میں ابلیس بھی موجود ہے اور وہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ تم نے اپنے بارے میں بیان کیا۔ تو اس سلسلے میں پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ فرشتوں نے یہ کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو ضمناً اللہ تعالیٰ سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ انسانوں کی بجائے انہیں زمین میں بسا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیتے ہوئے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ تمہارا آسمانوں میں موجود رہنا ہی تمہارے لیے زیادہ موزوں اور مناسب ہے۔ اور یہ اس طرح کی اور بھی کئی وجوہات جو ہے نا اس کی تفسیر کے بارے میں بیان کی گئی ہیں، واللہ عالم۔ خلیفہ کے تقرر کا وجوب اور بعض مسائل خلافت، قرطبی اور دیگر کئی مفسرین نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ خلیفہ کا تقرر واجب ہوتا ہے تاکہ اختلاف کی صورت میں وہ لوگوں کا فیصلہ کر سکے، ان کے تنازعات کا تصفیہ کرے، مظلوم کی ظالم سے داد رسی کرے، حدود کو قائم کرے، فواحش منکرات کے ارتکاب سے منع کرے، اور ان تمام اہم امور کو سر انجام دے جنہیں امام کے بغیر سر انجام دینا ممکن نہیں، اور جس کے بغیر واجب ادا نہیں ہو سکتا وہ بھی واجب ہوتا ہے۔ امامت یا تو بطور نص حاصل ہوتی ہے
جیسا کہ اہل سنت کی ایک جماعت کا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں قول ہے کہ ان کی امامت منصوص علیہ ہے، یا یہ اشارے سے ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ اہل سنت کی ایک دوسری جماعت کا قول ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی امامت کے بارے میں نص تو نہیں، البتہ اشارے بہت سے موجود ہیں، یا امامت اس طرح ثابت ہوتی ہے کہ پہلا خلیفہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر کر دے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کر دیا تھا، یا نیک لوگوں پر مشتمل ایک مجلس شورا بنا دی جائے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، یا اہل حل عقد کا کسی ایک بیعت کرنے پر اتفاق ہو جائے، یا ان میں سے کسی کی بیعت کر لے تو جمہور کے نزدیک اسے تسلیم کرنا واجب ہو جائے گا۔ یہ بھی واجب ہے کہ خلیفہ مرد آزاد، بالغ، عاقل، مسلمان، عادل، مجتہد، بینا، سلیم الاعضاء، فنون جنگ سے باخبر، صاحب رائے اور صحیح قول کے مطابق قریشی بھی ہو، البتہ یہ شرط نہیں ہے کہ وہ ہاشمی بھی ہو اور معصوم عن الخطا بھی ہو، جیسا کہ غالی رافضیوں کا قول ہے۔ اگر امام فاسق کا ارتکاب کرے تو کیا اسے معزول کیا جائے گا یا کہ نہیں؟ تو اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ صحیح قول تو یہ ہے کہ اسے معزول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان، الا یہ کہ تم صریحاً کفر دیکھو اور تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بارے میں کوئی واضح دلیل موجود ہو۔ کیا امام اپنے آپ کو خود معزول کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے اپنے آپ کو معزول کر کے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی تھی، لیکن یہ ایک عذر کی وجہ سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے اس اقدام کی تعریف کی گئی۔ جہاں تک بیک وقت دو یا دو سے زیادہ اماموں کے تقرر کا مسئلہ ہے تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاکم وامرکم جمیع علی رجل واحد یرید ان یشق عصاکم او یفرق جماعتکم فاقتلوہ۔ جب تمہارے پاس کوئی آئے جبکہ تمہارا ایک ہی آدمی پر اتفاق اور اتحاد ہو اور وہ تمہارا شرازہ بکھیرنا چاہے یا وہ تفرقہ ڈالنا چاہے تو اسے قتل کر دو، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور اس نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم، انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی خوب جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال علم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض وعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اللہ نے کہا اے آدم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دے، چنانچہ جب اس نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے اور جو چھپاتے ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر فضیلت۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے فرشتوں پر شرف کا ذکر فرمایا ہے کہ انہیں اس خصوصیت سے نوازا کہ تمام چیزوں کے نام سکھا دیے مگر فرشتوں کو نہ سکھائے۔ اس کا تعلق فرشتوں کے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے بعد سے ہے، لیکن موقع محل کی مناسبت کی وجہ سے اسے پہلے ذکر کیا۔ فرمایا ہے کہ فرشتوں کو یہ علم نہیں تھا کہ خلیفہ پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے، اور انہوں نے جب اس کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اس واقعہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے ذکر فرمایا تاکہ فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کے شرف کو بیان فرما دے کہ آدم علیہ السلام کو علم کی وجہ سے فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ حضرت حق ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں
کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس سے مراد یہی نام ہے جو لوگوں میں متعارف ہیں، مثلا انسان، حیوان، زمین، خشکی، تری، پہاڑ، گدھا اور اس طرح کے دوسرے نام، یعنی کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، اب سے لے کے یا تب سے لے کے قیامت تک کی جتنی بھی وہ چیزیں ہیں، ان سب کے نام سکھا دیے تھے۔ امام ابن ابو حاتم اور ابن جریر رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ پیالے کا نام، حتیٰ کہ گوز کا نام بھی بتا دیا۔ صحیح بات بھی یہی ہے کہ آپ کو تمام چیزوں کے نام اور ان کی صفات اور افعال سکھا دیے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ آپ کو تمام چیزوں کے نام اور ان کے چھوٹے بڑے تمام افعال سکھا دیے گئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کتاب التفسیر میں اس آیت کی تفسیر میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی حدیث ہے، مومن قیامت کے دن جمع ہوں گے اور کہیں گے کیا ہی اچھا ہو اگر ہم کسی سے اپنے رب کے پاس سفارش کروائیں، تو وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ سب لوگوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا، تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھائے، آپ اپنے رب کے پاس ہماری سفارش کیجئے تاکہ ہم اس جگہ سے راحت پائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں اس قابل نہیں۔ وہ اپنا گناہ یاد کر کے آر محسوس کریں گے اور فرمائیں گے کہ تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ سب سے پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کی طرف مبعوث فرمایا۔ سب مومن آپ کے پاس آئیں گے تو آپ بھی فرمائیں گے کہ میں اس قابل نہیں۔ آپ کو یاد آئے گا کہ آپ نے اپنے رب سے ایک ایسا سوال کیا تھا جس کا آپ کو علم نہیں تھا، اس لیے آپ بھی آر محسوس کریں گے اور فرمائیں گے میں اس قابل نہیں، تم خلیل الرحمن کے پاس جاؤ، یعنی حضرت ابراہیم کے پاس۔ وہ آپ کے پاس آئیں گے تو آپ بھی یہی فرمائیں گے کہ میں اس قابل نہیں، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ ایک ایسے بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کے شرف سے نوازا اور انہیں تورات عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے کہ میں اس قابل نہیں۔ وہ یاد کریں گے کہ ان سے ایک انسان کا ناحق قتل ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے رب سے حیا کریں گے اور فرمائیں گے تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ اور اس کی طرف سے روح ہیں۔ وہ آپ کے پاس آئیں گے تو آپ بھی انہیں یہی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وہ میرے پاس آئیں گے تو میں ان کے ساتھ چلوں گا، حتیٰ کہ اپنے رب تعالیٰ سے اجازت طلب کروں گا تو وہ مجھے اجازت عطا فرما دے گا۔ جب میں اپنے رب تعالیٰ کا دیدار کروں گا تو فوراً سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا مجھے سجدے ہی میں رہنے دے گا، پھر مجھ سے کہا جائے گا سر اٹھائیے اور سوال کیجئے، آپ کے سوال کو پورا کیا جائے گا، آپ کہیے آپ کی بات کو سنا جائے گا، آپ سفارش کریں آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، تو میں اپنے سر کو اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی وہ حمد بیان کروں گا جو وہ مجھے اسی وقت سکھائے گا۔ پھر میں شفاعت کروں گا اور میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی اور میں انہیں جنت میں داخل کر کے پھر اپنے رب کے پاس آؤں گا اور اپنے رب کو دیکھ کر اسی طرح سجدے میں گر پڑوں گا، پھر شفاعت کروں گا تو پھر میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی اور میں انہیں جنت میں داخل کر کے پھر اپنے رب کے پاس تیسری مرتبہ آؤں گا، پھر چوتھی مرتبہ آؤں گا اور کہوں گا کہ اب تو جہنم میں صرف وہ رہ گیا ہے جسے قرآن نے روکا ہے اور جس کے لیے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا واجب ہو گیا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوقات کے نام سکھا دیے تھے، اسی لیے فرمایا ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ عبد الرزاق نے معمر سے اور انہوں نے قتادہ رحمہ اللہ علیہم سے روایت کیا ہے کہ پھر ان ناموں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، تو فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کہا گیا اے فرشتوں یہ جو چیزیں میں نے تمہارے سامنے پیش کی ہیں مجھے ان کے نام بتاؤ۔ تم جو یہ کہتے تھے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو اس میں ایسے شخص کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے گا اور خون خرابہ کرتا پھرے گا؟ حالانکہ ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو، اگر میں تمہارے علاوہ کسی اور کو زمین میں خلیفہ بنا دیتا یا بنا دیا
تو وہ اور اس کی اولاد میری نافرمانی کریں گے، خرابیاں اور کشت و خون خرابہ کریں گے۔ اور اگر میں نے تمہیں نائب بنا دیا تو تم میری اطاعت کرو گے، میرے حکم کی پیروی کرو گے، میری تعظیم اور تقدیس بجا لاؤ گے۔ اگر تم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے ہو جنہیں میں نے تمہارے سامنے پیش کیا ہے اور تم ان کا مشاہدہ کر رہے ہو، تو تم ان امور کو تو بالکل نہیں جان سکتے جو آئندہ ہونے والے ہیں اور اس وقت موجود نہیں ہے۔ تو فرشتوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو ہی دانا اور خوب حکمت والا ہے۔ تو یہ فرشتوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی تقدیس اور تنزیہ ہے کہ کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جو وہ چاہے، اور انہیں صرف اسی قدر علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ اسی لیے تو وہ کہہ اٹھے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یعنی وہی علیم و حکیم، ہر چیز کا جاننے والا اور اپنے خلق اور امر میں دنا، اور تو جسے علم عطا فرمائے اور جسے چاہے اسے محروم رکھے، تیرا یہ فیصلہ حکمت اور عدل تام پر مبنی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا سبب علم تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ تب اللہ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کو ان چیزوں کے نام بتائے تو فرشتوں نے فرمایا، جب انہوں نے ان کے نام بتائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کیوں؟ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان و زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں؟ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ تو حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں بتا دیے کہ تم جبریل ہو، تم میکائیل ہو، تم اسرافیل ہو، حتیٰ کہ اس طرح تمام چیزوں کے ایک ایک کر کے سب نام بتا دیے، حتیٰ کہ کوے تک کا نام بھی بتا دیا۔ تو مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے کبوتر، کوے اور ہر چیز کا نام بتایا۔ یعنی جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو؟ یعنی کیا میں نے پہلے ہی تم سے یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ بے شک میں غیب جانتا ہوں، خواہ وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ؟ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ طٰہٰ کے اندر وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر آپ پکار کر بات کہیں تو بلا شبہ وہ چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے۔ اور جیسا کہ اس نے ہمیں بتایا ہے کہ ہدہد نے سلیمان علیہ السلام سے کہا تھا سورۃ نمل کے اندر اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ اور نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ہی مخفی چیزوں کو بھی اسی طرح جانتا ہوں جس طرح ظاہر چیزوں کو جانتا ہوں۔ یعنی مجھے اس خبر و غرور کا بھی علم ہے جسے ابلیس نے اپنے دل میں چھپایا ہوا ہے۔ جب فرشتوں نے کہا کہ کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے، اور جس بات کو انہوں نے اپنے دل میں چھپا لیا تھا وہ یہ تھی کہ ہمارا رب کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں فرمائے گا جو علم اور عزت اور توقیر میں ہم سے بڑھ کر ہو، لیکن اب انہیں پتہ چل گیا کہ آدم علیہ السلام کی علم، عزت، تکریم کے اعتبار سے ان پر فضیلت ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام اپنے علم کی بنا پر ان سے فضیلت رکھتے ہیں۔
فرشتوں کے سجدہ سے آدم علیہ السلام کی عزت افزائی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا. اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. یہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی عزت افزائی تھی. اولاد آدم کو یہ احسان جتلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. بہت ساری حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر بھی ملتا ہے. حدیث شفاعت میں بھی اس کا بیان ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ مجھے وہ آدم دکھا جنہوں نے ہمیں اور آپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کا دیدار کروا دیا. تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے باپ آدم ہیں؟ تو انہوں نے کہا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ہاں. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے آپ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے روح پھونکی اور آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے اور جنہیں اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا. ابلیس کو بھی حکم سجدہ تھا اگرچہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا. جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں تو یہ حکم ابلیس کے لیے بھی تھا. اگرچہ وہ ان کے عنصر میں سے نہیں تھا لیکن فرشتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے اور ان جیسے افعال سر انجام دینے کی وجہ سے وہ بھی اس حکم کا مخاطب تھا اور اس کی مخالفت کی وجہ سے قابل مذمت قرار پایا. معصیت کے ارتکاب سے قبل ابلیس کا شمار فرشتوں میں تھا اور اس کا نام عزازیل تھا. یہ زمین کے باشندوں میں سے تھا. عبادت اور علم کے اعتبار سے یہ تمام فرشتوں سے بڑھ کر تھا. اسی وجہ سے یہ تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا. اس کا تعلق فرشتوں کے ایک ایسے خاندان سے تھا جس کا نام جن تھا، یعنی جنوں کی ایک قسم سے تھا. اللہ کی اطاعت میں آدم کو سجدہ. حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اطاعت اللہ کے لیے تھی اور سجدہ آدم علیہ السلام کے لیے تھا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ عزت بخشی کہ اپنے فرشتوں سے انہیں سجدہ کروایا. کیا سجدہ تعظیمی جائز ہے؟ بعض لوگوں کا تو کہنا ہے کہ یہ سجدہ سلام و اکرام تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا. سورۃ یوسف. اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب یوسف کے آگے سجدے میں گر پڑے. اور اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے یعنی بچپن میں دیکھا تھا. میرے پروردگار نے اسے سچا کر دیا اور سابقہ امتوں میں اس طرح کا سجدہ تعظیمی جو تھا وہ جائز تھا، مگر شریعت اسلامیہ نے اسے منسوخ کر دیا ہے. شریعت محمدی میں سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب شام گیا تو میں نے دیکھا وہاں کے لوگ اپنے پیشواؤں اور علماء کو سجدہ کرتے ہیں. تو میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا لو کنت آمرا بشرا یسجد لبشر لامرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه علیہا. آپ نے فرمایا نہیں، اگر میں کسی بشر کو حکم دیتا کہ وہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے اپنے آپ پر اس کے حقوق کی برتری کی وجہ سے. ابلیس کا تکبر. اس کے بارے میں قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو عزت عطا فرمائی تو اس کی وجہ سے اللہ کے دشمن نے یعنی ابلیس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور کہا میں ناری. اور یہ خاکی گناہوں کا آغاز کس سے ہوا؟ تکبر سے. اللہ کے دشمن نے تکبر کیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو کیوں سجدہ کرے. کہنے لگا مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے. صحیح حدیث میں ہے لا يدخل الجنة احد في قلبه مثقال حبة خردل من کبریاء. جس کے دل میں رائی کے دانے کے جتنا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا.
تو یہ ابلیس کا تکبر، کفر اور عناد ہی تھا جس نے اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی بارگاہ اقدس سے دور کر دیا تھا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا، اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سیر ہو کر کھاؤ جہاں سے چاہو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ پھر شیطان نے ان کو اسے پھسلا دیا اور انہیں اسے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، یعنی جنت سے، اور ہم نے کہا یہاں سے اترو، تم میں سے بعض لوگ بعض کے دشمن ہیں اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور تمہیں ایک خاص وقت تک اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام کی ایک اور عزت افزائی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے آدم علیہ السلام کو یہ عزت بخشی جب اس نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، اور ابلیس کے سوا تمام فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کو مباح قرار دے دیا، جہاں چاہیں جنت میں رہیں، جنت کی وسیع اور پاک نعمتوں میں سے جو چاہیں بے روک ٹوک کھلا کھائیں پیئیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں، جو چاہیں کھائیں۔ ہوا کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہوئی تھی، تو اس آیت کے سیاق سے پتہ چلتا ہے کہ ہوا کی پیدائش یعنی حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش آدم کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہوئی تھی کہ تم دونوں رہو۔ یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اے آدم، تو انہیں ان چیزوں کے نام بتا دے۔ جب اس نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمان و زمین کے غیب جانتا ہوں اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام پر اونگ طاری کر دی گئی، جیسا کہ اہل تورات اور دوسرے دیگر اہل کتاب کی طرف سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ان کے علاوہ دیگر اہل علم سے ہم تک پہنچا ہے۔ پھر آپ کی بائیں طرف کی پسلیوں میں سے ایک پسلی کو لے کر اس کی جگہ گوشت پیدا کر دیا گیا کہ آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے اور وہ نیند سے بیدار نہیں ہوئے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس پسلی سے آپ کی بیوی حوا کو پیدا فرما دیا تاکہ اس سے سکون اور راحت حاصل کریں۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے، حوا کو اپنے پہلو میں دیکھا تو ان کے بقول واللہ عالم فرمایا، یہ میرا گوشت، میرا خون اور میری بیوی ہے۔ تو ان سے آپ کو سکون اور راحت محسوس ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں آپ کی بیوی بنا دیا اور آپ کے اپنے نفس ہی سے آپ کے لیے تسکین کا سامان پیدا فرما دیا تو آپ سے ہم کلام ہوتے ہوئے فرمایا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا ہذہ الشجرۃ فتکونا من الظالمین۔ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب آدم علیہ السلام کی آزمائش شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کی ایک آزمائش اور امتحان تھا۔ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ کون سا درخت تھا، اور ہمیں اس بحث میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے کہ کون سا درخت تھا، جتنا اللہ نے بتا دیا اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، اسے کھا لیا۔ یہ ایک ایسا درخت تھا کہ جو اسے کھا لیتا اسے انسانی حاجت ہو جاتی تھی، اور بعض نے کہا کہ یہ ایک ایسا درخت تھا جس کا پھل کھانے سے فرشتوں کو ہمیشگی کی زندگی نصیب ہوتی۔ امام ابو جعفر ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو خاص درخت کے پھل کھانے سے منع فرما دیا، جبکہ جنت کے باقی تمام درختوں کے پھل کھانے کی اجازت تھی، مگر حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا، اور متعین طور پر ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سا درخت تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں نہیں بتایا اور نہ ہی کسی صحیح حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا۔ تو جو انہا کی ضمیر کا مرجع ہو جنت ہو، تو اس صورت میں اس کا معنی یہ ہوگا کہ
شیطان نے دونوں کو جنت سے دور کر دیا، جو کہ فَأَعَاذَ اللَّهُمَا کی قرات کے مطابق ہے، یعنی شیطان نے ان کو پھسلا دیا، شیطان نے اس درخت کی وجہ سے دونوں کو پھسلا دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یؤفک عنہ من افک، سورۃ الذاریات، اس سے وہی پھرتا ہے جو اللہ کی طرف سے پھیرا جائے۔ فاخرجہما مما کانا فی، اور جس عیش و نشاط میں وہ تھے اس سے ان کو نکلوا دیا، یعنی جیسے ہی جنت کا وہ پھل کھایا جنت کا لباس اتر گیا، پھر لگے جنت کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانپنے، یعنی جنتی لباس، کشادہ رہائش، عمدہ رزق اور سامان راحت سب سے محروم کر دیا گیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، یعنی تمہارے لیے زمین میں قرار، رزق اور اجل کو ایک وقت تک ایک معین مقدار کے ساتھ مقرر کر دیا گیا ہے، پھر اس کے بعد قیامت آئے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام طول القامت تھے۔ ابن ابو حاتم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس طرح پیدا فرمایا کہ آپ طویل القامت تھے، سر کے بال بہت گھنے تھے، یوں معلوم ہوتا جیسے کھجور کا ایک طویل درخت ہو۔ جب آپ نے درخت کو چکھا تو آپ کا لباس اتر گیا اور سب سے پہلے شرمگاہ نمایاں ہوئی، شرمگاہ ظاہر ہوئی۔ جب آپ نے اپنے مقام شرم کو دیکھا تو جنت میں دوڑنے لگے، ایک درخت نے آپ کے بالوں کو پکڑ لیا، آپ بالوں کو چھڑانے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، آدم مجھ سے بھاگتے ہو؟ آپ نے جب اللہ تعالیٰ کی آواز کو سنا تو عرض کیا، نہیں یا رب، میں تو شرمندگی اور حیا کی وجہ سے بھاگ رہا ہوں۔ آدم علیہ السلام جنت میں تھوڑی دیر رہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں نماز عصر سے لے کر غروب آفتاب تک رہے۔ ابن ابو حاتم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ آدم علیہ السلام کو مکہ اور طائف کے درمیان دہنا نامی ایک جگہ پر اتارا گیا تھا۔ حسن بصرہ سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں، حوا کو جدہ میں، ابلیس کو بصرہ سے چند میلوں کی مسافت پر دست و میسا میں اور سام کو اصبہان میں اتارا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کو امام مسلم اور نسائی نے بھی روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن ہے، اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا۔ ایک شبہ اور اس کا جواب، اگر کہا جائے کہ وہ جنت جس سے آدم علیہ السلام کو نکالا گیا آسمان میں ہے، جیسا کہ جمہور علماء کا قول ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ابلیس اس میں کس طرح داخل ہوا، حالانکہ اسے وہاں سے زبردستی نکال دیا گیا تھا، اور جسے جنت سے زبردستی نکال دیا گیا ہو تو اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ پھر اس میں داخل ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعینی یہی استدلال ان لوگوں کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جس جنت میں آدم تھے وہ زمین میں تھی، آسمان میں نہیں تھی۔ تو علماء کرام نے اس کے کئی جواب دیے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ابلیس کے لیے اعزاز و کرام کے ساتھ جنت میں داخلہ منع تھا، چوری چھپے اور اہانت کے ساتھ داخلہ منع نہیں تھا۔ اس لیے بعض علماء نے کہا کہ جیسا تورات میں بھی ہے کہ وہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں داخل ہوا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے مہربانی کرتے ہوئے اس پر توجہ دی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اور دعا۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، سورۃ اعراف۔ دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ یہ قول مجاہد، سعید بن جبیر، ابو العالیہ، ربیع بن انس، حسن، قتادہ، محمد بن قاب قرظی، خالد بن معدان، عطا خراسانی اور عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمہ اللہ علیہم سے مروی ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمانے باری تعالیٰ ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ۔ اس کے بارے میں روایت ہے کہ آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، کیا تو نے مجھے اپنے دست مبارک سے پیدا نہیں فرمایا؟ فرمایا کیوں نہیں؟ فرمایا کیا تو نے مجھ میں اپنی روح نہیں پھونکی؟ فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کی جب مجھے چھینک آئی، کیا تو نے یہ نہیں کہا تھا اللہ تجھ پر رحم فرمائے اور تیری رحمت تو تیرے غضب پر غالب ہے؟
فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کی کیا تو نے لکھ نہیں رکھا تھا کہ میں یہ کام کروں گا؟ فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کی یا اللہ اگر میں توبہ کر لوں تو کیا تو مجھے جنت لوٹا دے گا؟ فرمایا ہاں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انہو هو التواب الرحیم، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف توبہ کرے اور رجوع کرے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادی، سورۃ توبہ۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے؟ اور اس کا فرمان ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، سورۃ نساء۔ اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر لے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، سورۃ الفرقان۔ اور جو توبہ کرتا اور نیک عمل کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے جیسے توبہ کرنے کا حکم ہے۔ تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جو توبہ کرتا ہے تو وہ اس کی توبہ کو شرف قبولیت بخشتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق پر لطف و کرم اور اپنے بندوں پر رحمت اور شفقت کا اظہار ہے۔ لا الہ الا هو التواب الرحیم۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ہم نے کہا تم یہاں سے اکٹھے اترو، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کو، ان کی بیوی اور ابلیس کو کس چیز سے ڈرایا تھا جب انہیں جنت سے اتارا تھا۔ تو یہ بظاہر خطاب تو انہی سے ہے، مگر اس سے مراد اولاد آدم اور حوا علیہم السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہدایت کے لیے کتابیں نازل فرمائے گا، انبیاء اور مرسلین کو بھیجے گا، جیسا کہ ابو العالیہ نے کہا ہے کہ یہاں ہدایت سے مراد انبیاء اور مرسلین اور بیانات و بیان ہیں۔ فمن تابع ہدایا، تو جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی، یعنی جو ان احکام کی طرف متوجہ ہوگا جن کو میں کتابوں میں نازل کروں گا، جن کے ساتھ رسولوں کو بھیجوں گا، تو فلا خوف علیہم، پھر انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی آخرت کے بارے میں انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو یہ کام دنیا کے بارے میں انہیں جو حاصل نہیں ہو سکے، جیسے کہ سورۃ طٰہٰ میں ہے قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ فرمایا تم دونوں یہاں سے اکٹھے اتر جاؤ، تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں تکلیف اٹھائے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے، جیسا کہ یہاں پر فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یعنی جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکیں گے، یعنی انہیں کبھی بھی اس سے چھٹکارا حاصل نہیں ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔